اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہم حضرت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے گفتگو کرتے ہیں اور الحمدللہ کتاب مکیال المکارم کے 100 سے زیادہ صفحات 500 کچھ حدیثیں اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں اور الحمدللہ 3 جلد کتاب آخری قبول کے عنوان سے چھپ چکی ہے۔ تیسری فصل میں پہنچے اس کتاب کے، جس میں حضرت آیت اللہ سید موسوی اصفہانی فقیہ احمد آبادی خصوصی طور پر ایک فصل قائم کرتے ہیں تیسری فصل کے عنوان سے، اور کیا کیا شباہتیں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے پائی جاتی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اگرچہ اس سے پہلے والی فصل میں جو فصل ثانی تھی، دوسری فصل میں انہوں نے ائمہ ظاہرین سے امام زمان علیہ السلام کی کیا شباہت تھی اس کا تذکرہ کیا ہے، مگر وہیں پر امام حسین علیہ السلام کے تذکروں کو چھوڑ دیا تھا، صرف اس واسطے تاکہ الگ فصل میں مکمل طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے شباہت کا تذکرہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت سے کام ہوئے ہیں، لیکن اس فصل ثالث میں 2 کتابوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک کتاب المحجہ فیما نزل من القرآن فی القائم الحجہ علیہ السلام، یہ کتاب ہے پوری جناب سید ہاشم بحرینی محدث بحرینی، جن کی عظمت کا تذکرہ بار بار کیا جا چکا ہے۔ پوری ایک کتاب صرف ان آیات کے اوپر بحث کر ڈالی ہے جن آیتوں میں تفسیروں کے اندر یا حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کا مصداق امام زمان علیہ السلام۔ اس طریقے سے انہوں نے ساری آیتیں اکٹھا کر دی ہے، پوری کتاب میں لکھ ڈالی ہے اور اس کا نام رکھا ہے المحجہ فیما نزل من القرآن قائم الحجہ۔ زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، اگرچہ سید ہاشم بحرینی کی اور بھی کتاب ہے جیسے تبصرۃ الولی، یہ بھی امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور تفسیر قرآن میں اور دیگر کتابوں میں جہاں جہاں امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے انہوں نے مفصل حدیث اور روایات کو جمع کیا، مگر خاص صرف وہ آیتیں کہ جو امام زمان علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں اس کتاب میں جمع کر دیا۔ دوسری کتاب کا حوالہ جناب سید موسوی صاحب نے بحار الانوار کے دیا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 51، 52 اور 53 جو 110 جلدی ہے، اس میں جلد نمبر 51، 52، 53 امام زمان علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی جلد میں 60 سے زیادہ آیتیں جو امام زمان علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں اکٹھا کی گئی ہیں، یعنی آیت کوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ تفسیروں میں جہاں جہاں بھی اشارہ ملا ہے کہ اس آیت کا مثلا تعلق امام زمان علیہ السلام سے ہے، اس کو جناب امام مجلسی نے بحار الانوار کی پرانے چاپ کے اعتبار سے 10ویں جلد میں اور جدید چاپ 110 جلدی کے اعتبار سے 51، 52، 53 میں اس کو فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور ظاہر اردو میں بھی خلاصہ ہو سکتا ہے ترجمہ نہیں جانتا چکا ہے، لیکن فارسی میں ترجمہ ایک بہت بڑے محقق جلد ہی گزرے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، جناب علامہ آیت اللہ علی دوانی صاحب، انہوں نے 3 جلد کا ترجمہ کیا، موٹی سی چھپی ہے یوم معبود کے نام سے۔ تو جناب جس کتاب کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں مکیال المکارم، پہلا عنوان شباہت 2 امام کے درمیان جو شباہت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت سی چیزیں ذکر کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ہم تذکرہ کریں گے۔ فی الحال پہلا دونوں اماموں کے درمیان
مشابہت کا جو پہلو پایا جاتا ہے وہ توجہ، کثرت اہتمام و ذکر امام حسین علیہ السلام کا بھی قرآن میں اور امام مہدی علیہ السلام کا بھی قرآن میں، یعنی مشابہت جو پائی جاتی ہے وہ کثرت سے آیتوں میں تذکرہ ہونا ہے امام حسین علیہ السلام کا بھی اور امام زمان علیہ السلام کا بھی۔ کتنی آیتیں امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں، جیسے سورہ فجر کی آیت، آخری آیت اس طرح کی بہت سی آیتیں امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہیں، اور اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ تو یہ ایک شباہت کیا ہوئی؟ کثرت سے قرآن میں جیسے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے ویسے ہی امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اب چونکہ یہ گفتگو طولانی ہے تو ہم آیتیں ابھی اشارہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں، کیا کیا شباہتیں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ مفصل انشاءاللہ کریں گے۔ عنوان کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اور امام زمان علیہ السلام نے ایک شباہت کثرت سے قرآن میں تذکرہ، پھر اسی طریقے سے کثرت سے انبیاء نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام۔ اسی طرح سے بہت سی سابقہ کتابوں میں امام حسین علیہ السلام اور کربلا میں پیش آنے والے واقعے کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام۔ تو یہ شباہتیں ہم سب ذکر کریں گے۔ فعلاً ایک شباہت امام زمان علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس پہ توجہ کریں۔ ایک اشکال ہے، اس کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام فرزند ہیں تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، اور بالخصوص فرزند امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ویسے تو بھی تو مشابہت نہیں ہوئی۔ کتاب ینابیع المودت سنی بلخی قندوزی کی کتاب ہے، بلخی کہہ دیا، قندوزی کی کتاب ہے، حافظ سلیمان بلخی خود امام حسین علیہ السلام کے ارشاد گرامی درج کرتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے جد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام چھوٹے سے تھے، پیغمبر نے اپنے قریب بلایا، اپنے زانوں پہ بیٹھا لیا اور کہا ان اللہ اختار من صلبک یا حسین تسعۃ ائمہ، حسین آپ کی صلب سے اللہ نے 9 امام منتخب کیے ہیں، شرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی صلب سے 9 امام ہیں، تاسعہم قائمہم، ان میں جو 9واں ہوگا وہ قائم آل محمد علیہ السلام ہوگا۔ یہاں کوئی شباہت کی بات نہیں ہو رہی، صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے، یہ وہ بھی حجت خدا ہے۔ اس طرح کی شباہتیں تو ہر امام میں پائی جاتی ہیں۔ اہم بات جو اس حوالے سے ہے اس پہ توجہ کریں وہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا نے سارے اماموں کی عظمت اور خدا کے نزدیک فضیلت و منزلت کو یکساں رتبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تاسعہم قائمہم کے بعد وَكُلُّهُمْ فِي الْفَضْلِ وَالْمَنزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ سَوَاءٌ، اور وہ سب کے سب خدا کے نزدیک عظمت میں، منزلت میں، شرف میں، علم میں، طہارت میں، اولویت میں، اولا بالتصرف میں وغیرہ وغیرہ، ان سب فضیلتوں میں برابر ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ خوب ہم کی ضمیر اگر سب کی طرف پلٹ گئے اس میں امام حسین علیہ السلام بھی شریک ہیں، یعنی برابری فضیلت کی، عظمت کی، طہارت کی، قائد تطہیر کا مصداق ہونے کی امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام میں برابری پائی جاتی ہے نا، بظاہر یہ ہے۔ لیکن ادبی اعتبار سے ایک اشکال ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک جہت سے یکسانیت دونوں میں بہت سی جہتوں میں پائی جاتی ہے، دونوں رسول خدا کے فرزند ہیں، دونوں رسول خدا کے فرزند ہیں، نواسے بھی کہہ سکتے ہیں، فرزند رسول خدا۔ ایک شباہت تو یہ ہوئی کہ دونوں فرزند رسول خدا۔ اب اشکال کہ کیسے بیٹی کا بیٹا کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس کا جواب یحییٰ بن یعمر نے حجاج کے زمانے میں ان کے قیدی نے، اور اسی طریقے سے امام ہفتم علیہ السلام نے ان کے سامنے متعدد مرتبہ یہ جواب بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بعد کے اپنے پہلے والے انبیاء کی اولاد کہا گیا، ماں کی طرف سے۔ اس کے علاوہ
آیت مباہلہ ابنانا خود بول رہے ہیں کہ رسول خدا کے بیٹے، اس طرح کے بہت سے جواب دیے گئے ہیں۔ حضرت امیر المومنین اسلام کے فرزند ہونے میں دونوں یکسانیت رکھتے ہیں، شباہت رکھتے ہیں، واضح ہے۔ حضرت امیر المومنین کے فرزند ہونے میں آگے بڑھے، جناب سیدہ کے بیٹے ہونے میں جیسے امام حسین علیہ السلام ویسے امام مہدی علیہ السلام، تو اس طرح کی شباہتیں عمومی شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن رسول خدا نے اس عبارت میں جو کلمہ استعمال کیا ہے اس پہ توجہ دیں کہ کلام رسول خدا سے بھی آشکار ہے کہ سارے ائمہ جن میں امام حسین اسلام بھی شامل ہیں اللہ کے نزدیک یکساں عظمت، یکساں فضیلت رکھتے ہیں، برابر ہے منزلت میں۔ لیکن نقد کیا جا سکتا ہے اس کلام پہ، وہ یہ ہے کہ وَكُلُّهُمْ فِي الْفَضْلِ وَالْمَنزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ سَوَاءٌ، ادبی اعتبار سے جن کا تذکرہ ہوا ہے ضمیر سے ان کی طرف پلٹے گی۔ اے حسین آپ کی نسل سے 9 امام ہوں گے، ٹھیک، آپ کی نسل سے 9 امام ہوں گے اور ان کا نواں قائم آل محمد ہوگا اور وہ سب کے سب فضیلت میں برابر ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ہم کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ 9 ائمہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اس میں امام حسن نہیں شامل ہے، امام حسین نہیں شامل ہے، ان کے بارے ہی ان کو مخاطب کیا گیا ہے، امیر المومنین شامل نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں پنجتن پاک اس سے باہر ہے۔ اس عبارت سے ہم کی ضمیر کا مرجع صرف اور صرف 9 ائمہ ہیں، اور یہ 9 ائمہ یہ سب کے سب کا لیول اللہ کے نزدیک عظمت، مقام اور مرتبہ، خاص کر میں بولے استعمال کر جاتا ہوں، عظمت، برابر، منزلت ان سب کی برابر ہے، مگر یہ 9 امام چوتھے امام سے لے کر کے 12ویں امام تک امام حسین علیہ السلام کی عظمت نہیں پا سکتے، ان کے برابر نہیں۔ کچھ چیزوں میں برابر ہے، لا شک ولا ریب، سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب مطہر ہیں، سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب فرزند علی الرسول ہیں، یہ سب ہے۔ لیکن یہاں جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کے اندر جو عظمت اور منزلت ہے وہ یکساں، سوا یعنی برابر، کھانے ہو رہے ہیں نہیں۔ یہاں جو گفتگو کی جا رہی وَكُلُّهُمْ، ہم کی ضمیر ان 9 ائمہ کی طرف پلٹ رہی ہے، امام حسین اسلام اس میں شامل نہیں ہے، پنجتن پاک اصحاب کسا اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ایک نقد اشکال سامنے کیا جا سکتا ہے کہ ضمیر ہم چونکہ 9 ائمہ کی طرف پلٹ رہی ہے، لہٰذا یہ ائمہ لا شک کا ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی عظمت رکھتے ہیں، درک نہیں کر سکتے کتنی فضیلت رکھتے ہیں، یہ سب کے باوجود کہاں یہ امام، کہاں امام حسین علیہ السلام، ان کی جو قربانی، ان کی جو عظمت ہے اس کا مقابلہ چوتھے امام سے لے کر کے 12ویں امام تک کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ کربلا میں خود امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ اخی خیر منی، امی خیر منی، ابی خیر منی، رسول خدا سب سے باعظمت، اپنے باپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ مجھ سے بہتر، میرے امام مجھ سے بہتر، میرے بھائی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام مجھ سے بہتر۔ تو جب یہ خود امام حسین علیہ السلام اپنے ماسبق معصومین کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مجھ سے برتر ہیں، تو پھر رسول خدا کا یہ خطاب جو ہم کی ضمیر اور اماموں کی طرف پلٹ رہی ہے، ان کا مقابلہ، ان کی برابری امام حسین علیہ السلام سے نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض خصوصیتیں معصومین علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جس میں دوسرا شریک نہیں ہے۔ ہاں، میں خود جواب دے چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ ہر ایک کی فضیلت ایک دوسرے سے ملاق ہوتی ہے۔ کلنا محمد کی روایت میں ابتدا میں آیا ہے کہ پہلے کی فضیلت آخر سے، آخر کی فضیلت پہلے سے ملتی ہے، سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب مطاع، وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو امتیازات، جو خصائص بعض معصومین کو حاصل ہیں وہ دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ جیسے رسول خدا خود امیر المومنین اسلام سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے علی، آپ کو کچھ ایسی خصوصیتیں حاصل ہیں جو مجھ رسول کو بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ کے جیسا سسر کسی کو نہیں ملا، مجھے نہیں ملا جیسا سسر آپ کو ملا ہے۔ امام حسین امام امیر المومنین اسلام سے خطاب کر کے یہ روایت پڑھی جا چکی ہے آپ کے سامنے۔ جیسی ساس جناب خدیجہ جیسے ام المومنین آپ کو ملی، جیسی زوجہ صدیقہ زوجہ مطہرہ زوجہ آپ کو ملی، میں کسی امام کو مجھ رسول کو بھی نہیں ملی ہے۔
جیسے بیٹے آپ کو ملے ہیں ویسے بیٹے کو ملے ہیں۔ اس طرح کی چند چیزیں رسول خدا نے بھی ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے بعد کے معصومین نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ خصوصیتیں امیر المومنین کی امتیازات میں سے، خصائص میں سے ہے، وہ ہم کو حاصل نہیں ہے۔ واضح بات، مگر اجمالی جواب یہ ہے کہ صحیح ہے کہ خصائص ہیں، مگر علم میں سب کے سب برابر ہیں، طہارت میں سب کے سب برابر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور یہیں پر ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ سب کے سب ایک شجرہ طیبہ سے ہیں، سب کے سب ایک نور سے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی عمومی روایات کے ذریعے سے سب کی منزلت کلنا فی الفضل سوا، اس طرح کے کلمات بہت سے ذکر ہوئے ہیں، مگر میں نے کہا کہ امام چہارم سے لے کر کے 12ویں امام تک امام حسین علیہ السلام کے برابر نہیں ہیں۔ بعض خصائص جو امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہیں وہ دوسرے امام کو حاصل ہیں۔ رسول اسلام کا یہ ارشاد برابر آپ حضرات سن چکے ہیں، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے کہ کیسے اولاد رسول خدا ہے۔ ایک تو ہم نے آیت مبارکہ کے ذریعے سے ثابت کیا، حجاج بن یوسف کے دربار میں جو واقعہ پیش آیا، 7ویں امام نے جو ہارون سے کہا وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ خاص عبارت جو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا السلام علیکم یا ابن العم، امام قاسم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا ابتا، اور پھر وہیں اس نے اعتراض کیا، وہیں پہ غصہ ہوا۔ تو امام نے یہ کہا تھا کہ اچھا اگر رسول خدا بھی زندہ ہو جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگے تم دے دو گے یا نہیں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ارے ضرور دے دوں گا، وَأَنَا أَفْتَخِرُ عَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، میری بیٹی کو اگر قبول کروں تو میں فخر کروں گا عرب و عجم پر۔ امام نے جب اس سے کہلوا لیا تب یہ کہا لیکن نہ میں اپنی بیٹی انہیں دے سکتا ہوں اور وہ میری بیٹی دے سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میری بیٹیاں ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ تو اس طرح کے جوابات ہیں، مگر مخالفین بھی اس سے قانع ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ مخالفین بھی اس سے قانع، اس لیے میں یہ جو روایت نقل کر رہا ہوں سنی کتاب سے، کیا رسول اسلام نے فرمایا ہے ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کی اولاد کو قرار دیا، اس کی صلب میں قرار دیا ہے، اس کا بیٹا اپنا بیٹا ہے، لیکن اب اس کی بیٹی کا بیٹا اپنا بیٹا ہو ایسا نہیں، یا کسی غیر کا بیٹا اس کا بیٹا ہو ایسا نہیں قرار دیا۔ وجعل ذریتی فی صلب علی علیہ السلام، تو یہ روایت میں بھی کتابوں میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 590 یعنی انابی میں بھی یہ روایت ہے، یہ روایت یہ ایک بات۔ تو مشابہت کس چیز میں ہم نے ذکر کی؟ مشابہت اولاد رسول خدا ہونے میں، اولاد امیر المومنین ہونے میں، اولاد جناب سیدہ ہونے میں، ان سب میں خصوصیت اور شباہت امام حسین علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے، یا امام مہدی علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے پائی جاتی ہے۔ ان شباہتوں میں سے بعض شباہتوں کا تذکرہ بعض مرتبہ یاد رکھنے کے لیے متعدد زیارتوں میں، دعاؤں میں معصومین علیہ السلام نے جہاں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وہیں امام مہدی علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ذکر کے اعتبار سے، یاد کے اعتبار سے، جیسے سے یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی یاد رکھیں، ویسے امام زمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ان کی یاد برابر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ وہ خاص زیارت جو خود امام حسین علیہ السلام سے مختص ہے، کون سی زیارت جو ہمارے نہ جانے کتنے لاکھ مومنین روزانہ پڑھتے ہوں گے، زیارت عاشورہ، اس زیارت میں جو مخصوص عاشورہ کے دن ہے، مگر ثواب اور اس کی برکات اور اس کے آثار سال بھر کے لیے ہے، کبھی بھی پڑھی جا سکتی، اور حکم ہے اس زیارت میں 2 مرتبہ امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جبکہ پوری زیارت امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے۔ ایک مرتبہ ذکر ہے امام منصور کے عنوان سے، دوسری مرتبہ ذکر ہے امام خدا کے عنوان سے۔ عبارت پڑھتے رہتے ہیں ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور، امام منصور کون؟
امام زمان علیہ السلام کے القاب میں سے وہ امام جس کی نصرت کی جائے گی، وہ جو ناصر ہے، منصور ہے، ناصر تو ہے ہی، منصور ہے جس کی مدد خداوند متعال خاص فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا، انبیاء و مرسلین آ کر کے اس کی نصرت کریں گے، ائمہ طاہرین آ کر کے اس کی نصرت کریں گے، مومنین آ کر کے نصرت کریں گے، مومنات بھی، بعض مومنات بھی نصرت کریں گی۔ وہ امام منصور امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ زیارت عاشورہ میں خاص طور سے امام زمان علیہ السلام کا 2 مرتبہ ذکر ہے۔ ایک امام منصور ہونے کے اعتبار سے ہم طلب کرتے ہیں کہ خدا ہمیں رزق دے۔ کیا چیز کا رزق؟ انتقام لینے کا۔ عاشور کے دن انتقام لینے کا، رزق کا مطالبہ ہم خداوند متعال سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امام منصور کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کا موقع فراہم کرے۔ دوسری جگہ آیا ہے ان یرزقنی طلب ساری مع امام خدا ناطق ظاہر بلا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ طلب سارقہ تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ طلب ساری۔ میں تو قتل نہیں کیا گیا ہوں کہ میرا خون کا بدلہ لیا جائے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سار کسے کہتے ہیں؟ ثورہ انقلاب، سائر انقلابی، انقلاب برپا کرنے والا، صحیح؟ قائد الثورہ ساری، میرا امام حسین السلام کے ناموں میں سے القاب میں سے یا سار اللہ، اے خون خدا، یعنی کیا؟ یعنی وہ خون کی جو خدا کی طرف منسوب ہے، جیسے بیت اللہ، جیسے کتاب اللہ، جیسے نبی اللہ، خاص خاص چیزیں اللہ نے اپنی طرف مخصوص کی ہے، ویسے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا سار اللہ، اے خون خدا، یعنی کیا؟ یعنی جس کے ایک تو مخصوص ہو گیا، سب کا خون خدا کا خلق کردہ ہے، مگر ساری کتابوں کو خدا نے اپنی کتاب نہیں کہا ہے، سارے گھروں کو اپنا گھر نہیں کہا ہے، واضح ہے؟ تو یہاں پہ یا سار اللہ کہا گیا ہے۔ سار جیسے میں نے بتایا کہ خون کے معنی میں، اسی طریقے سے خون کا انتقام لینا، وہ شخص جس کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا ہے خدا متعال لے گا، اس لیے سار اللہ کہا گیا ہے۔ انبیاء بھی انتقام لیں گے، خود امام حسین علیہ السلام لیں گے، امام زمان علیہ السلام انتقام لیں گے، اور ہم بھی انتقام لیں گے امام حسین علیہ السلام کے خون کا۔ حضرت مختار ہی نہیں سر فہرست ہے، وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، لیکن ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کو گرمی اور حرارت پیدا کر دیتی ہے نا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام خاص طور سے ان لقتل حسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، ابدا یعنی کیا؟ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہم نہ جانے کتنا انتقام لیں گے، ابھی سے اپنا اسلحہ وغیرہ، تلوار وغیرہ پہٹ کے رکھیں، ذہنی طور پر آمادہ رہیں کہ دشمنان نے اہل بیت سے انتقام لینا ہے۔ یقیناً روایات سے ثابت ہے، معصومین علیہ السلام کی فرامین سے ثابت ہے، سار اللہ خون خدا، اس کا انتقام امام زمان علیہ السلام بھی لیں گے، معصومین بھی لیں گے، خود امام حسین السلام بھی لیں گے، لیکن ہم سے بھی کہا گیا کہ تم بھی یہ کہو، کیا؟ طلب ساری مع امام خدا، امام خدا یعنی امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے ہمرکاب ہو کر کے مجھے خدا بند متعال توفیق دے کہ میں اپنا انتقام لے سکوں، اپنے خون کا انتقام۔ میرا کب خون گرا؟ مثلا جو شہید ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہم سب کے سب اگرچہ ولی برحق امام زمان علیہ السلام ہیں، مگر ہم ان کے ماننے والے بھی حق رکھتے ہیں ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کا، لہذا اس طرح کی عبادت سے کرتے ہیں۔ ایک خاص زیارت امام حسین علیہ السلام کی 5-6 عدد ہے نا، زیارت مفاتیح میں ذکر ہوئی ہے، ان زیارتوں میں سے آگے کہتے ہیں السلام علیکم رسول اللہ، آگے ہے والخلف الباقی من بعدها، مولا مجھے انتقام لینے کا موقع ملے اس امام باقی کے ساتھ جو آپ کے بعد آئیں گے، یعنی 12 اس طرح سے دوسری بات جو ہم عاشور کے دن
یاد امام حسین علیہ السلام اور یاد امام مہدی برابر. میں نے بھی یہی بات کہی کہ کثرت سے آپ کو ایسی آیات اور روایات مل جائیں گی جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اور امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کثرت سے ہے. عاشور کے دن ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, سلام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا, مگر منع بھی نہیں ہے. سلام سلامتی کی دعا, لہٰذا خوشی کا پہلو پایا جاتا ہے سلامتی, اس لیے علماء جو ہے سلام نہیں کرتے, عوام بھی سلام نہیں کرتے. مگر جب بھی مومن سے ملاقات ہو ہمیں یہ کہنا ہے عظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بسببہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد. اختلاف عبارت میں, یعنی دوسرے لفظوں میں عاشور کے دن شروع ہونے سے لے کر کے شام غریبہ تک جس مومن سے بھی ملاقات ہو یہ کہنا ہے کہ خدا متعال کہ حاضر ناظر پہ جان کر ایک دوسرے کو ہم تعزیت پیش کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں. عاشور کے دن طلب کے لیے منع کیا گیا ہے, مگر طلب کس چیز کی؟ مادیات کی طرف سے, کاروبار. حتیٰ میں بعض ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں کہ جو عشرہ کا اگر وعدہ کرتے ہیں, جو بھی رقم ملتی ہے ایک حصہ اس میں سے 10 حصہ میں سے ایک حصہ وہ یا واپس کر دیتے ہیں یا اگر لے لیتے ہیں تو اسے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ عاشور والی مجلس وہ اسی زمرے میں آتی ہے. میں چونکہ یہ خود کر چکا لہٰذا میں آپ سے بتا رہا ہوں. میں بعض کی بات کر رہا ہوں, بعض ایسے علماء اور ساکرین ہیں جو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اگر وہ عشرہ کا پورا وعدہ ہوا, پوری ان کا وقت, ان کا سفر, ان کی زحمتیں, لیکن اس میں شامل بہرحال شب عاشور کی مجلس ہے, اس لیے اس بیٹا 8 حصہ وہ اس طریقے سے کہ یہ شمار نہ ہو کہ اگر کوئی آدمی عاشور کے دن کوئی بھی کمائی کرتا ہے الا یہ کہ مجبوری ہو, مجبوری اپنی جگہ پر, تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ معاشر ہوگا. یہاں تک شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے. تو پھر ہم آپ بھی ان سب کا خیال رکھیں. پر گفتگو یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد اور امام زمان علیہ السلام کی یاد بہت سے پہلو میں برابر رکھتی ہے, اور وہ عاشور کے دن شب شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے آخری شام غریبہ تک کہیں جس سے بھی ملاقات ہو, ہم وہاں پہ دعا کرنے کے مجاز ہیں مگر طلب کے مجاز نہیں. یعنی مادیات کی طرف سے منع کیا گیا ہے, لیکن آپ دعا کر سکتے ہیں, مگر اس دعا میں بھی اللہ مجھے اولاد دے دے اور اللہ مجھے رزق دے دے, اللہ مجھے یہ سب نہیں طلب کرنا چاہیے. اس دن جو بھی طلب کرے اس کا کسی نہ کسی تعلق اعتبار سے پہلو اتصال ارتباط پیدا ہونا چاہیے آپ کے دین, معنویات اور روحیات سے, شریعت سے. ایک دعا جو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں وہ یہ وجعلنا وإياكم, ہم کو اور آپ کو خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ اور طلب کرنے والے, انتقام لینے والے میں سے قرار دے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ دعا ہو گئی. یہ دعا کرنے کی اجازت ہے نماز کے بعد, نماز میں, تعقیبات میں, مگر عاشور کے دن ہمیں مادیات میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کی یاد ہم بڑی سے بڑی عید میں بھی برابر سے کرنے کے معمول ہیں. عید الفطر ہو, عید قربان ہو, جمعہ کے ہر دن, جمعہ کا اگر مصادف نہیں ہے شہادت معصوم علیہ السلام سے تو آپ خوشی منا سکتے ہیں. جمعہ کا دن عید کا دن کہلاتا ہے, سید الایام کہلاتا ہے. اور دعائے مدعا ساری عیدوں میں بھی اور جمعہ کے دن جو ہر ہفتہ عید کا دن ہے اس میں بھی دعائے مدعا بعض کے نزدیک بڑی تاکید کی گئی ہے, مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اس میں تذکرہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ ہی ساتھ امام زمان علیہ السلام کا ایک ہی فطرے میں دونوں معصومین کا تذکرہ ہے. این الطالب بدم المقتول بکربلا, اور بھی ہے آگے. لیکن جو فقرہ جس میں
इमाम का भी तस्करा और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का भी तस्करा है, वो यही फ़िक्रा है तालिबो बेदमिल मक़तूल बेकरबला। मक़तूल करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तालिब बेदम कौन है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। एक ही फ़िक्रे में दोनों मासूम के लिए मतलब कहने का ये है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का तस्करा जहाँ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तस्करा है, गालिबन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का भी तस्करा है, और इसके ऊपर हमें कारगर करना चाहिए। हत्ता अगर इनकी विलादत का दिन है तो इनका तस्करा, इनकी विलादत का दिन है तो इनका तस्करा, यानी 3 शाबान को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का तस्करा है, 15 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तस्करा है। ज़ियारतों में जो फ़िक्रा ज़िक्र हुआ है उसमें जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ख़ास ज़ियारत है उसमें बात की आई है, अस्सलामु अलल इमामिल आलिमिल गायब अनिल अब्सार वल हाज़िर फिल अमसार इल आखिर। आगे है बक़ियतुल अख़यार लिवारिस ज़िल फ़िक़ार युनादा बेशिआर या लिसारा के हुसैन। ज़ियारत ख़ास इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उसमें भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने का तज़किरा है। इसी तरीके से जो 15 शाबान हम लोग अरबईन की मशी करने जिस तरह जाते हैं, वैसे 15 शाबान की मशी है। क्यों? इसलिए कि छठे इमाम की हदीस मौजूद है, मंज़ार हुसैन लैलतन निस्फ़ मिन शाबान। दिन में तो लोग ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन रात की ज़्यारत शाबानिया की जो मशी होती है उसमें ख़ास शख्सियत होती है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत की शब है और तज़किरा हो रहा है, ज़ियारत का हुक्म दिया जा रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दूसरे लफ्ज़ों में आज हमारी गुफ्तगू का महवर सिर्फ इतना था कि कसरत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। बहुत सी चीज़ों में ये दोनों बुजुर्गवार यकसानियत रखते हैं, मुशाबहत रखते हैं, उन मुशाबहतों का और तज़किरा करेंगे। एक दो इशारा और कि हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने मुशाबहत तो परायों में तो जो इतराज़ करना था, जो हमारी ने जो इतराज़ करना था उनको किया ही, अपने लोगों ने भी, इमाम के असहाब ने भी, हमदर्दों ने भी, मुमिनीन ने भी, शहीदान अहले बैत ने भी बाज़ ने एतराज़ किया और बहुत अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए इमाम के, जिससे पता चलता है कि उनकी मारिफत इमाम अपने ज़माने के इमाम ज़मान के सिलसिले में कम थी या उतना पुख्ता नहीं थी कि इमाम को सलाम करना है तो ज़िल्लत देने वाला मुमिनीन को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। बहरहाल वहाँ इमाम ने मुसालिहत के बाद मुतादिद इश्काल करने वालों को मुख्तलिफ तरीके के जवाब दिए। कुछ जो बहुत ज़्यादा वाबस्ता थे अहले बैत से, बहुत करीब थे, उनके लिए जो जवाब हैं और कुछ के दूसरों के जवाब में फ़र्क है। उन ख़ास अफराद में कि जिनसे इमाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने ख़ास अल्फाज के साथ याद किया है, उनके इश्काल और इतराज़ करने पर एक जवाब ये है, कहीं पे आयत पढ़ रहे हैं इमाम, कहीं पे मुसालिहत तुम्हारे हक़ में बेहतर ये कह रहे हैं, कहीं पे ये कह रहे हैं कि अपने शियों को बचाने के लिए और अहले बैत को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। इस तरह के मुताद्दिद जवाबात हैं। उन जवाबात में से एक जवाब ज़ाहिरन हुज्र इब्न अदी, इन्होंने भी इसी तरह से इश्काल के तौर पे सलाम किया था और वो बहुत बुजुर्ग शख्सियत हैं, अहले बैत के सरसनाश लोगों में से हैं, दिफा करने वाले, मोहब्बत अहले बैत में उन्हें शहीद किया गया, यकीनन बहुत अज़मत वाले हैं, मगर इन्होंने भी एतराज़ किया था इमाम के ऊपर, मगर हल्का फुल्का एतराज़। इमाम ने उनको जो जवाब दिया है वैसे ही, और भी सुलेमान इब्न सुरद ख़ुज़ाई बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं थे, लेकिन फिर भी अहले बैत के चाहने वाले और सरबराहों में से, सिपाही सालारों में से थे। हर एक दूसरे के जैसा नहीं था मारिफत में, अहले बैत से उल्फत, अक़ीदत और मुवद्दत में, और एक सब के सब 9वें दर्जे के 8वें दर्जे के ईमान वाले नहीं बने हैं। मैं पहले भी आपके सामने बात कह चुका हूँ, धीरे धीरे उनकी मारिफत में इजाफा हुआ। हुज्र इब्न अदी ने भी एतराज़ किया, बाज़ ने तो यहाँ तक लिखा है कि इन्होंने भी अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मुमिनीन कह करके इमाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को सलाम किया था।
اختصاص میں دیکھ لیجیے، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کتاب اختصاص سے، شیخ مفید میں ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کلمہ، بہت بھاری کلمہ ہے، مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ کے اوپر سلام، بہت سخت کلمہ ہے امام معصوم کے لیے، مگر اس طرح کے بعض لوگ کہہ گئے۔ امام نے متعدد جوابات مختلف مزاج کے لوگوں کو، جیسے سامنے والے تھے ویسے جواب دیا۔ ان میں سے ایک جواب طولانی ہے، وہ ایک فقرہ جو امام زمان علیہ السلام سے تعلق ہے وہ میں لکھ کر کے لایا ہوں۔ فرماتے ہیں امام، صلح کی مصلحتیں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، وما منا احد الا ويقع في عنقه بیعۃ لتعدیۃ زمانہ۔ بہت توجہ سنیں، میں ایک مشابہت ذکر کرنا چاہتا ہوں امام حسین اور امام مہدی علیہ السلام سے، امام مصطفیٰ علیہ السلام کے کلام سے۔ توجہ سنیں، ما منا احد، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ اللہ استثناء بیان کر رہا ہے، وہ استثناء ہٹا کر کے، مستثنیٰ ہٹا کر کے مستثنیٰ منہوں میں جو باقی ہیں وہ سب کے سب معصوم داخل ہیں۔ یعنی 25 برس تک امام امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت تو نہیں کی ان کتوں کے ہاتھ پر، بیعت نہیں کی، بیعت کے لیے لے جایا گیا، خود ملعون اول نے ہاتھ پھیر دیا، امام نے ہاتھ کھینچ دیا اوپر سے، یعنی بیعت کون کرتا ہے؟ اس کا اوپر ہاتھ ہوتا ہے، یہاں الٹا ہو رہا ہے، امام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ کر کے چوک کر دیے، بیعت ہو گئی۔ یہ بیعت تھوڑی ہے زبردستی، وہ کہ امام امیر المومنین اسلام نے بیعت نہیں کی۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حجت خدا کسی کے بیعت کر سکے، مگر بہت توجہ، میری بات کو، قبل کی بات کو اس بات سے جو کہنے جا رہا ہوں اس پہ فرق محسوس کریے۔ کسی بھی امام نے کسی بھی اپنے زمانے کے سرکش طاغی ظالم کتے کی بیعت نہیں کی ہے، نہ کر سکتا ہے، واضح ہو گئی بات۔ مگر ہر امام کی، امام زمان علیہ السلام کو چھوڑ کر کے ہر امام کی گردن میں اپنے زمانے کے سرکش بادشاہ کی بیعت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اور بعض اماموں نے کہا ہے، ان میں سے ایک فقرہ یہ ہے کہ ما منا احد، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، الا ویقع فی عنقہ بیعۃ تعدیۃ زمانہ، بیعت کرتا نہیں مگر جس کی سربراہی اور مملکت اور حکومت میں رہ رہا ہے اس کے بنا ہوئے بھلے ہی قرآن اور حدیث کے خلاف قانون، اس کی پیروی تو کرنا پڑے گی نا، ورنہ باقی حکومت کے کہلائیں گے۔ معصومین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی ہے، نہیں کی ہے، نہیں کی ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ، مگر ان کی گردن پہ بیعت پڑ جاتی ہے۔ کیا مطلب پڑ جاتی ہے؟ یعنی ان کی حکومت میں رہ رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، سوائے امام زمان علیہ السلام کے، کہ ان کی گردن پہ اس طرح کی بھی بیعت جس میں ہاتھ نہیں رکھا جاتا، وہ بھی ان کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں گے۔ لا یرا شخصہ، عبارت کوئی اس طرح کی اور رکھی، کیوں؟ اس لیے صرف امام زمان علیہ السلام ہے جن کی گردن پر نہ ظاہری طور پر بیعت، نہ قانونی طور پر کہہ لیں، جیسے اب آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو کیا آپ نریندر مودی یا جو بھی مثلا حاکم ہو اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ایسی مخالفت جس میں پورے ملک کی حکومت اور قانون کی مخالفت کہنا ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام بیعت نہیں کی تھی، مگر جس سرکار میں، جس ظالم سرکار میں وہ رہ رہے تھے اس کے بہت سے قانون کا فالو کرنا ان کے اوپر ذمہ داری تھی۔ اس کو تعبیر کیا گیا ہے معصومین کے کلام میں یقع فی عنقہ بیعۃ تعدیۃ زمانہ سے۔ انشاءاللہ کہ میں سمجھا سکا، میرے پاس اس سے زیادہ وضاحت کرنے کا امکان نہیں۔ معصومین نے بیعت نہیں کی مگر امام مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ ایک روایت نہیں ہے، 5ویں امام سے بھی ہے، 6ٹھے امام سے بھی اور اماموں سے بھی نقل ہوئی ہے، ظاہراً امیر المومنین سے بھی اس طرح کی عبارت نقل ہوئی ہے، یقع فی عنقہ بیعۃ لتعدیۃ زمانہ الا القائم، اور پھر اس کے بعد عبارت ہے امام زمان علیہ السلام کی اس طرح سے بھی گردن پر بیعت نہیں آئے گی۔ یہ ہے امام مصطفیٰ علیہ السلام کا کلام، اور دو اماموں کا خاص طور سے میں نے تذکرہ کیا، 5ویں امام، 6ٹھے امام، مگر میرا اپنا یہ کہنا ہے
کہ امام حسین علیہ السلام بھی امام مہدی علیہ السلام کی طرح عدم بیعت، نہ صرف بیعت کرنے کی بات تو ہے ہی نہیں، بیعت ان کی گردن پہ نہ پڑے اس میں برابر کے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بیعت ہی کو ٹھکرا کر کے آپ نے شہادت کو قبول فرمایا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو معصومین نے اپنے زمانے کے یزیدیوں کی بیعت نہیں کی ہے، بیعت نہیں کی ہے، اور ہے بیعت قانونی طور پر کسی کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے آ جائے، یہ اور بات ہے۔ واضح ہوئی بات؟ تو امام حسین علیہ السلام 9 سال تک کس کی سربراہ حکومت میں رہے؟ عالم اسلام پر کس کا قبضہ تھا؟ معاویہ کے بعد معاویہ کی امام نے بیعت تو نہیں کی ہے، مگر یقع فی عنقہ بیعت طاغیت زمانے، اس سے نکال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، معصومین علیہ السلام نے ایسا بیان کیا ہے۔ تو بیعت گردن پہ آ جانا اور ہے، بیعت کرنا اور ہے، بیع سے ہے، بیچنے سے ہے۔ معصومین علیہ السلام ایسا سودا معصومین کیا، ہم آپ جیسے لوگ بھی اس طرح کا سودا کبھی ہرگز نہیں کر سکتے کہ اپنا دین اور ایمان اور شریعت اور احکام وغیرہ کو بیچ دیں۔ بہرحال متوجہ رہیں۔ تو امام مجتبیٰ علیہ السلام اور دیگر معصومین نے یہ فرمایا ہے، اگر اس ایک پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو امام زمان علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام برابر ہیں۔ کس چیز میں؟ وہ چند ماہ معاویہ کے مرنے کے بعد، معاویہ کے مرنے تک اس سرکش کی بیعت امام حسین علیہ السلام کی گردن میں تھی، بیعت کی نہیں تھی، صحیح؟ لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے کے حاکم ہونے کے بعد مولا نے بیعت کا انکار کر دیا اور بیعت نہیں کی، اسی پر ڈٹے رہے اور اسی پہ شہادت پائی۔ لہٰذا اس مدت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی گردن پر بیعت نہیں تھی، جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام کی گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی۔ یہ ایک اشارہ مشابہت کا پایا جاتا ہے، اگر آپ لوگ پڑھانے ہیں تو، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخری بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نحن سادات اہل الجنت، بعض میں سادات اہل الجنت، جنت کے سردار، جوانان جنت کے سردار امام حسن امام حسین اسلام خاص پوسٹ اور مقام و منزلت لا شک ہو رہا ہے۔ لیکن جنت میں سرداری ہر امام کے لیے نہیں ذکر ہوئی ہے، یقیناً وہ سردار ہیں۔ انبیاء اور مرسلین کے لیے ذکر نہیں، صرف 7 بزرگواروں کی، جس میں انبیاء بھی بعض شامل ہیں، صرف ہمارے رسول شامل ہیں۔ یہ روایت اپنی کتاب میں بھی، مخالفین کی بھی کتاب میں ہے، شاید میں نے مخالفین کی ہی کتاب سے لکھا ہے، نہیں مانتے ہے والا نے خالفین کیا کہ نحنو، ہم 7 بنی عبد المطلب، 7 بنی عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں۔ پھر اپنا نام، امیر المومنین جناب سیدہ کا نام، امام حسن امام حسین علیہ السلام، اور پھر جناب حمزہ امیر حمزہ سید الشہداء جنگ احد، ان کا نام لیا ہے، جناب جعفر طیار، یہ ہوئے 7۔ دوسری روایتوں میں ظاہر جناب سیدہ کا نام نہیں ہے، تو سادات مردوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یعنی جنت کے اندر سرداری کرنے میں جیسے امام حسین علیہ السلام ویسے ہی امام مہدی علیہ السلام۔ میں مشابہت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اور امام مہدی علیہ السلام میں ایک شباہت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام اہل جنت کے سردار ہوں گے، ویسے امام مہدی علیہ السلام اہل جنت کے سردار ہوں گے۔